پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ نالج از پاور، یہ بات تو ہم لوگ عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو آج ذرا بات کرتے ہیں کہ انسان کس ڈیٹا کی دنیا میں زندہ ہے۔ 14 songs on Spotify, 2 million Google searches, 72 hours worth of content being uploaded on YouTube, 2,87,000 tweets, 1.8 million Facebook likes اور 7.5 لاکھ واٹس ایپ میسیجز محض 1 سیکنڈ میں سینڈ اینڈ ریسیو کیے جا رہے ہیں۔ آج انفارمیشن کا زمانہ ہے۔ انسان کی دسترس میں آج میرے خیال سے ارتقاء کے پورے سفر میں سب سے زیادہ انفارمیشن، ڈیٹا، نالج آج موجود ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ آج کا انسان بہترین انسان ہونا چاہیے، آج کا معاشرہ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ نالج از اگین پاور۔ تو اگر ہم لوگ آج کے انسان کو دیکھیں تو آج کا انسان تو پریشان ہے، لاچار ہے، بیچارہ خوف میں مبتلا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا سب سے بڑا دشمن، سپر پاورز لڑ رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، کانسپریسیز اپنی جگہ جانب۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ ویئر از دا پرابلم؟ کیا نالج از پاور کا جملہ غلط ہے، یا کیا ہم نے نالج کو سمجھا ہی نہیں کہ نالج ہوتی کیا ہے؟ تو اسی بات پہ آج کریں گے ہم ڈسکشن۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے ایکسپرٹ مسٹر کامران علی خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، نالج از پاور۔ پاور۔ اچھا، نالج پہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ نالج کہتے کس کو ہیں، علم کس کو کہتے ہیں، لیکن میں اپنے ویورز کی معلومات میں ایک اضافہ اور کروں ان کنٹینیوشن ٹو واٹ یو ہیو سیڈ۔ ہر 5 سال میں ہزاروں سال سے انسان نے جو نالج اچیو کی ہے وہ ہر 5 سال میں ڈبل ہو رہی ہے۔ امیجن، ایکسپونینشل فنکشن ہے، ایکسپونینشل رائز ہے۔ آج بنی نوع انسان کے پاس جو نالج ہے اگلے 5 سال میں وہ ڈبل ہو جائے گی، اور سن 2030 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ڈبل ہونے کا پیریڈ 5 سال سے ریڈیوس ہو کے 2 سال رہ جائے گا۔ امیجن کیجئے۔ اب سوال یہ ہے جو آپ نے بنیادی سوال اٹھایا کہ اگر اتنی نالج موجود ہے تو انسان کو تو اپنی معراج پہ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ یہاں اس کا الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یہاں پر پیش کرنا پڑے گا، علم بغیر تزکیے کے ہلاکت ہے۔ کئی بار ہم نے یہ بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں چیزیں ڈیفائن کرنی پڑیں گی، علم کیا ہے اور تزکیہ کیا ہے۔ پہلے تزکیے کی بات کرتے ہیں۔ تزکیہ ہے خیال کی بلندی اور خیال کی پاکیزگی، اور تزکیہ ایک سٹیٹ ہے، اور اس سٹیٹ پہ پہنچنے کے لیے 24/7 محنت ریکوائرڈ، اور اس کو برتنا ریکوائرڈ ہے۔ برتنے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں۔ حضرت شیخ ابن عربی نے ایک اپنے پیربل کے اندر یہ مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص ہے جو ملک شام کی گلیوں کے بارے میں جانتا ہے، شام، سیریا، ٹھیک ہے، وہ اس کی گلیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ وہاں گیا کبھی نہیں ہے۔ اس نے لوگوں سے سنا ہے کہ فلانی گلی میں یہ دکان ہے، فلانی گلی میں یہ محلہ ہے، یہ گھر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک شخص ہے جو شام کی گلیوں میں گھوما ہے اور اس نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو پہلا آدمی ہے اس کے پاس ان گلیوں کی انفارمیشن ہے، یہ جو دوسرا شخص ہے جو وہاں فزیکلی گھوما ہے اس کے پاس ان گلیوں کی نالج ہے۔ آئنسٹائن یہاں کہتا ہے کہ any fool can know, the thing is to understand۔ تو پرابلم کیا ہے؟ ہم انفارمیشن اور نالج میں تمیز نہیں کر پا رہے۔ ہم دونوں کے لیے علم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ انفارمیشن صرف معلومات ہیں، اس معلومات سے چیز کو ایکسٹریکٹ کرنا، اس کو اپلائی کرنا، اس کو برتنا، اس راستے پر سے گزرنے کے بعد
جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ علم ہے. انفرنس. انفرنس، انفر کرتے ہیں آپ نالج. اب پرابلم کیا ہے؟ آپ نے جو ڈیٹا دیا 7.5 لاکھ واٹس ایپ ایک سیکنڈ میں اپنے واٹس ایپ کو کھولتا ہوں, ایک میسج ہے میرے پاس قرآن پاک کی آیت, اگلا میسج ہے میرے پاس فلانی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار, تیسرا میسج ہے میرے پاس مولانا روم کا کوٹ, ان کی کوٹیشن, چوتھا میسج ہے میرے پاس ٹک ٹاک پر ایک خاتون کی اٹکھیلیاں. میں کسی بھی چیز کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا, کیونکہ چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں میرے ہاتھ میں موجود فون پہ کہ یہ سب میرے لیے نالج تو چھوڑیں, اب انفارمیشن بھی نہیں رہی, اور میں ٹھکاٹھک ان کو فارورڈ کر رہا ہوں, ان کو لوگوں کو بھیج رہا ہوں. جن کو مل رہا ہے وہ بھی آگے یہی کر رہے ہیں. کسی چیز کو برتنے کے لیے, کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے, جو محنت درکار ہے, وہ میرے پاس وقت ہے ہی نہیں, اور نہ میں اس محنت کو کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں. میں ایک چیز پڑھتا ہوں, بغیر اس کا مطلب سمجھے اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں. تو جب تک میں یہ کرتا رہوں گا, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے کرنے کی فریکوینسی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب میرے پاس یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور میں کیوں کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں. میں فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کرتا ہوں یا اپنی پوسٹ لکھتا ہوں, اس کا واحد مقصد کیا ہے؟ لائکس آ جائیں, کمنٹس آ جائیں, لوگ 2-3 شیئر کر دیں, تالیاں بج جائیں. تالیاں, کلیپنگ. ٹھیک ہے, ہم سرکس کے وہ جوکر ہو چکے ہیں کہ جو ایک ایکٹ کرتا ہے, اور اگر اس ایکٹ کے بعد تالیاں آ جائیں تو وہ اگلا ایکٹ کرتا ہے. وہ ایکٹ ویسے اپنے آپ میں کوئی میننگ فل نہیں ہے, اس کی ایکریڈیشن اس کو میننگ فل بنا رہی ہے اس شخص کے لیے. بس ہمارا یہ حال ہے آج, انسانیت کا یہ المیہ ہے, اور یہ انسان جو آج صرف اپنی نمائش اور لائکس کا خواہش مند بن چکا ہے, وہ کیسے کسی نالج کو ایکومولیٹ کر سکتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن. نالج پاور ضرور ہے, یہ نالج ہی نہیں ہے. یہ نالج ہے. اگر یہ نالج ہے تو پاور ہونی چاہیے تھی. تو سر میں ایک بڑا کوئک ریکیپ کروں گا. ہم بچپن سے جو اسکول میں پڑھتے آ رہے ہیں انفارمیشن, 8 پیریڈ پڑھتے ہیں, 40 منٹ ہسٹری پڑھتے پڑھتے میں میتھ پہ آ جاتا ہوں, پھر میں غالب پڑھتا ہوں, پھر میں اسلامیات پڑھتا ہوں, پھر میں جیولوجی پڑھ رہا ہوں. تو سر 40 منٹس ایچ, یہ بھی وہی ہو رہا ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ ایک میسج میرے پاس روم کا کال ہے, تو دوسرا میسج میرے پاس کوئی ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو ہے. آگے چلتے جا رہے ہیں, 48 کورسز ہمیں یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی یہ بن چکا ہے, وی آر ہارڈ وائرڈ ٹو جسٹ اکوائر انفارمیشن. تو یہ تو بڑا نقصان دہ ہے. ہم تو صرف انفارمیشن کا منبع بنے چلے جا رہے ہیں, نالج تو کوئی حاصل ہی نہیں کر رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا, ہم کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکے. اپنے آپ کو پہچاننا, اور پھر جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. رب کو پہچانا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. تو آپ نے آپ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اندر اس نالج کو سمونا اور اس کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ میرا اس کائنات میں مقام کیا ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو چیزوں کو سکین کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں, سکیننگ فارورڈنگ, سکیننگ فارورڈنگ. تو نالج کہاں سے آئے گی؟ ویری امپورٹنٹ. اور یہ بڑا اچھا ہو گیا ویورز کہ ہم نے یہاں وی ڈریو دا لائن بٹوین انفارمیشن اینڈ نالج. تو اس شو میں ہم لوگ ابھی آنے والے سیگمنٹس میں ڈسکس کریں گے کہ ایکچولی نالج اکوائر کیسے کر سکتے ہیں ہم, اور کیسے ہم لوگ ایک نالجبل انسان بن سکتے ہیں, وچ ان ٹرن ہمیں بنائے گی پاورفل. تو اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ویورز.
تو نالج پہ بات کی جا رہی تھی کہ نالج کیسے ایکوائر کریں. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا ڈسکشن کروں, میں کچھ ٹپس دوں جو کہ پروون ہیں, لوگوں نے بتائی ہیں, بڑے ایکسپیرینس لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں. تو ایک تو بڑی کامن سی چیز ہے جو سب آپ کو کہتے ہیں بیٹا کتابیں پڑھو, لیکن کتابوں کو کاغذ پہ لکھے الفاظ سمجھ کے نہ پڑھا جائے. ایک کتاب ایک آتھر کے ایکسپیرینسز کا منبع ہوتی ہے. جیسے ابھی سر نے ہم سے ڈسکس کیا کہ وہ شخص جو شام کی گلیوں کے بارے میں جانتا ہے اور وہ شخص جو شام کی گلیوں میں گزرا ہے, اس میں بڑا فرق ہے. تو آپ کو زندگی بمشکل تمام 60 سے 80 سال زندہ رہنے کی اجازت دیتی ہے. کتنے ایکسپیرینسز جمع کر لیں گے آپ, لیکن اگر آپ ہر ہفتے ایک کتاب پڑھتے ہیں, کسی شخص کے ایکسپیرینسز کو پڑھتے ہیں, تو آپ اپنے لیے وہ ایکسپیرینسز جمع کر رہے ہیں. اور انسان کا دماغ, جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں ڈسکس کیا ہے, ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ اچھا اگر اس ایکسپیرینس سے میں نے یہ کیا تو مجھے اگلی دفعہ ایسے ایکٹ کرنا ہے. تو ہم لوگ ان سکسیسفل لوگوں کے ایکسپیرینسز پڑھ سکتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے ایکسپیرینسز کا نالج بیس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور ماڈل شیئر کروں گا, اٹس کالڈ دا 1% ماڈل. آپ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں اور ساری زندگی ایک گاڑی کا انتظار کرتے رہیں گے کہ وہ آپ کو پک کرے گی اور اس جگہ ڈراپ کرے گی, تو شاید آپ کو سالوں انتظار کرنا پڑے اس گاڑی کا. یہ نہیں کرنا ہے, روز ایک قدم بڑھائیے, انشاءاللہ ایک دن وہاں تک پہنچ ہی جائیں گے. سو دیٹ از کالڈ دا 1% رول. روز اپنے اندر 1% بہتری لائیے, 1% اپنے آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف گامزن کیجئے. اپنی کسی ایک بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے, بھلے وہ چھوٹی سی ہو کہ میں سو کے اٹھتا ہوں تو میں اپنا بیڈ نہیں ٹھیک کرتا. ایک مشہور US کے کرنل نے یہ کہا تھا کہ if you want to be successful, start by making your bed. آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ملے گی, آپ بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائیں گے. تو روز اپنے آپ کو 1% بہتر بنائیے. کر کے تھکتا ہوں روز مرمت میں اپنی, روز خود میں ایک نیا عیب مجھے مل جاتا ہے. واہ, تو بڑا ضروری ہے یہ 1% ماڈل. اینڈ فائنلی زین ماڈل ایک چیز ہوتی ہے. زین ماڈل کو سمجھیے, ریڈ, ایبزارب, ایگزیکیوٹ. کچھ ریڈ کیجئے تو صرف اپنی انفارمیشن کے لیے ریڈ نہ کیجئے, اس کو ایبزارب کیجئے. سوچئے کہ کون کون سی زندگی میں آپ کے وہ وقت آ سکتے ہیں جہاں آپ اس ریڈ کی ہوئی انفارمیشن کو اپلائی کریں گے. اپنے دماغ میں میپ بنائیے, ایک پلان بنائیے, اور پھر جہاں جہاں وہ انفارمیشن ریکوائرڈ ہو اس کو وہاں ایگزیکیوٹ کیجئے. آپ دیکھیں آپ کو زندگی میں اتنا چینج نظر آئے گا, آپ ایک نالجبل آدمی بن جائیں گے. کیونکہ آپ جب ایک کتاب میں کچھ پڑھتے ہیں, آپ نے پڑھ کے اگر چھوڑ دیا, بھول گئے, تو وہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اٹ از ناٹ آف اینی یوز. آپ اس کو پڑھیں, ایبزارب کریں, پھر ایگزیکیوٹ کریں. کیونکہ آج کا زمانہ ماسٹر ہونے کا نہیں ہے ایک چیز میں, 80% از انف. ٹی ماڈل پہ آئیے, ٹی ماڈل پہ. یہ ٹی ماڈل کیا ہے؟ نو a lot of things, be a master of one, jack of all trades, master of a few, ہے جو آج کامیاب ہو سکتا ہے آج کے اس ہائپر کمپیٹیٹو دور میں. تو ٹی ماڈل کو سمجھیے, تھوڑی تھوڑی ساری سکلز سیکھیے اور کچھ سکلز میں اپنے آپ کو ماہر کر لیجئے. تو یہ میری طرف سے کچھ ٹپس ہیں, کچھ ٹرکس ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ کس طریقے سے آپ اپنا نالج بیس, ایکچوئل نالج بیس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور واقعی پاورفل آدمی بن سکتے ہیں. موونگ فارورڈ ٹورڈز مسٹر کامران سر, اب آپ بتائیے اپنے ایکسپیرینس سے کہ کیسے ہم لوگ ایک بہتر انسان بنے. بہت بہت اچھی, بہت خوبصورت آپ نے ٹپس بتائیں. اب میرا ایک سوال ہے, کیا بھرے ہوئے گلاس میں, لبالب پانی سے بھرے ہوئے گلاس میں مزید پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ سر اس پہ ایک بہت زبردست فلاسفر کا کوٹ ہے کہ دا پاتھ آف ایکسلنس ڈز ناٹ اسٹارٹ ود لرننگ, اٹ اسٹارٹس ود ان لرننگ. سبحان اللہ, بس یہی میرا نقطہ ہے. وہ جو بھرا ہوا گلاس ہے, سوال یہ کہ اس میں بھرا ہوا ہے کیا. شفاف پانی اگر کسی گلاس میں ڈالنا ہے اور اس گلاس میں پہلے سے گدلا پانی, سینڈی واٹر موجود ہے, تو اگر آپ اس میں شفاف پانی ڈالیں گے تو وہ بھی گدلا ہو جائے گا, وہ بھی سینڈی ہو جائے گا اگر جگہ ہے بھی. تو پہلے تو اس گلاس کو خالی کرنا ہے. وہ گلاس کیا ہے؟
وہ گلاس میں ہوں اور میرے اندر موجود میرے خیالات ہیں. اگر میرے خیالات گدلے ہیں، سینڈی ہیں، پولیوٹڈ ہیں، تو اچھے خیالات بھی میرے اندر آ کر جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. سر گدلا کیسے؟ ہمارے جگہ پانی میں گدلا پن سمجھ میں آتا ہے کہ مٹی سے ہے. خیال کا گدلا پن وہ کیا پولیوٹنٹ ہے جو خیال کو گدلا کرتا ہے؟ ایک چیز ہے حقوق اللہ اور ایک چیز ہے حقوق العباد. حقوق العباد سے بات شروع کر دیتے ہیں. میں لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں؟ حدیث شریف ہے اپنے قیدیوں کو آزاد کرو. میرے تو کوئی قیدی نہیں ہے، میں نے تو گھر میں کوئی جیل نہیں بنا رکھی. کون سے قیدی ہیں جن کو آزاد کرنا ہے؟ میں نے اپنے خیال میں لوگوں کو ان کی نیگیٹو خوبیوں کی وجہ سے قید رکھا ہوا ہے. رینٹ فری. میں کہتا ہوں میرے ذہن میں جب ایک شخص کا خیال آتا ہے تو میں کہتا ہوں ارے وہ بھائی بہت ہی فضول آدمی ہے، ارے وہ بے وقوف آدمی ہے، وہ مجھ سے جلتا ہے، وہ اس کو کسی طرح دبا لوں گا، کمزور ہے. یہ ہے میرے دماغ میں. میں نے اپنے خیالات کو لوگوں کی برائیوں سے قید کیا ہوا ہے، اور یہ جو میرے خیالات ہیں یہ ہے وہ گدلا، گندا، پولیوٹڈ پانی جو باہر سے آنے والے کسی شفاف پانی کو بھی جگہ نہیں دے رہا، اور جو شفاف پانی اس میں ملتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ کوئی اچھی بات، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مبارکہ، کسی اچھے بڑے فلاسفر کا کوٹ مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں کر رہا. کیوں اثر نہیں کر رہا؟ میں اس کو سنتا ہوں، وہ میرے گدلے پانی میں آ کے گدلا ہو جاتا ہے. گدلا ہو جاتا ہے. پرابلم اس چیز کا نہیں ہے، پرابلم میرا ہے. اپنے قیدیوں کو آزاد کریں. آج کے بعد احسان کا سب سے خوبصورت درجہ یہ ہے، احسان کہتے ہیں نا، آپ کا مجھ پہ احسان ہے، میرا آپ کا احسان، میرا آپ پہ احسان ہے. احسان کا خوبصورت درجہ یہ ہے کہ لوگوں کے خیال کو اپنے ذہن میں اس طرح رجسٹر کریں کہ جب کسی شخص کی یاد آئے تو اس کے حوالے سے پازیٹو خیال آئے. فلانا یار بڑا اچھا آدمی ہے، فلانا بھائی بڑا وقت پہ کام آنے والا آدمی. اگر آپ غور کریں تو صرف لوگوں کے بارے میں اپنے تصورات کو چینج کر کے دراصل آپ اپنی شخصیت کو تبدیل کر رہے ہیں. Keep thinking negative about people and you will become a negative personality. Reverse and revert the process. You will become a positive Start personality. thinking. لوگوں کو ان کی اچھائیوں سے یاد رکھنے کی کوشش کریں، ان کی برائیوں سے. برائی کس میں نہیں ہے؟ مجھ میں کتنی برائیاں ہوں گی، لیکن کیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی میری برائی کے حوالے سے یاد رکھے؟ نہیں چاہتا. اسی طرح کوئی اور بھی نہیں چاہتا. یہ ہے میرے خیال کی پولیوشن. جب تک اس اور یہ وہ گلاس ہے جس سے گدلا پانی آپ نے اس پولیوشن کو پھینکنا شروع کر دیا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ میں نے توبہ کی اور اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، مجھے اس کا یقین کیسے ہو؟ سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کا جواب تمہارے اندر ہے. اس نے کہا اندر ہے؟ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور اس وقت ان تمام لوگوں کو اپنے تصور میں لاؤ جنہوں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے، یعنی وہ لوگ تمہارے ذہن میں اپنی برائی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اس وقت اپنے رب کی رضا کے لیے ان لوگوں کو معاف کر دو. اس نے 2 منٹ ایسے کیا اور اس نے کہا جی حضرت میں نے سب کو معاف کر دیا. تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ پھر یقین رکھو کہ تمہارے رب کا ظرف تم سے بلند ہے. سبحان اللہ. جب تم اپنے رب کی رضا کے لیے اس کے بندوں کو معاف کرو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول نہ کرے اور تمہیں معاف نہ کرے؟ سبحان اللہ. آپ بریک لے لیں، اس کا ایک اگلا سٹیپ بھی ہے. سر ویورز کیا خوبصورت بات پہ یہ بریک آیا ہے. اسٹے ٹیونڈ، ویل بی بیک.
ویلکم بیک ویورز. تو سر کی بات تو کنٹینیو کرنے سے پہلے مجھے ایک صوفی حضرت کا ایک کوٹ یاد آیا. بہت خوبصورت سی بات حضرت فرماتے ہیں ہم سے. حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیات اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ ناپاک آنکھوں سے پردہ کر لیتی ہیں. اوہ، تو سر کنٹینیو. یعنی اگر طہارت ذہن میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ آیت اپنا ظاہری مفہوم ترجمہ تو سمجھ آ جائے گا لیکن ایبزارب نہیں ہوگا، ایبزارب ریڈ عمل میں نہیں ایبزارب آئے گا، ایگزیکیوٹ. عمل میں نہیں آئے گا. ریڈ، ایبزارب، ایگزیکیوٹ. ایبزارب بھی نہیں ہوا تو ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے، اس شخص نے کہا کہ حضرت سبحان اللہ میری سمجھ آ گیا کہ توبہ کی قبولیت کی فلسفی کیا ہے، لیکن اب میرا اگلا سوال ہے کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اب راضی ہونا کیا مقام ہے؟ خدا نخواستہ فرض کریے میں نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی، آپ نے کہا کہ بھائی کامران صاحب میں نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن بس اب ملنا جلنا نہیں ہے، بس اب دل نہیں چاہتا. اور راضی یہ ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اور اس کے بعد پہلے سے زیادہ محبت سے مجھ سے ملتے بھی ہیں، یہ ہے رضا. تو اس شخص نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ چلیے توبہ کا تو سمجھ آ گیا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا جواب بھی تمہارے اندر ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ تم آج اس وقت یہ امیجن کرو کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے، جن حالات میں پیدا ہوئے، تمہارے گھر کی جو مالی حالات تھے، تمہارے جو جسمانی حالات ہیں، تمہاری جو کمزوریاں ہیں، تمہاری جو اچھائیاں ہیں، تمہاری جو خوبیاں ہیں، تمہاری جو خامیاں ہیں، کیا تم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس تمام سپر سیٹ سے راضی ہو؟ تم اللہ کے نظام میں اپنی جس جگہ پر تم پلیس کیے گئے ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، کیا تم اپنے حالات سے خوش ہو، مطمئن ہو؟ اگر ہو، اور اگر ہو تو شکر گزاری میں ہوگے. تو اگر تم خوش ہو اور شکر گزاری میں ہو تو پھر یقین رکھو تمہارے رب کا ظرف تم سے بلند ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کر رہے ہو اور اس سے راضی ہو، اس کے دیے ہوئے حالات سے راضی ہو تو وہ تم سے راضی نہ ہو؟ تو جتنا اگر مجھے اپنے اندر یہ جج کرنا ہے نا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے، تو اپنی شکر گزاری کا لیول چیک کر لیں. جتنا میں چیزوں سے ناراض ہوں، جتنا میں حالات و واقعات سے ناراض ہوں، جتنا میں اپنے ملک سے ناراض ہوں، اتنا میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے. اپنے گدلے پانی کو صاف پانی سے ریپلیس کریں، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیگیٹو تھاٹ پروسیسز کو پازیٹیو تھاٹ پروسیسز سے آہستہ آہستہ، وہ جو 1% رول آپ نے بتایا ہے، اوور نائٹ نہیں ہوگا. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ایک چیز ریپلیس کرتے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. آپ کا خیال ہی تو آپ کی زندگی ہے. تو سر ایک نئی ویکیبلری اپنانے کا وقت آ رہا ہے. جی، اس پہ ہم میرے خیال سے اگلے ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں. اس پہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ یہ نئی ویکیبلری کیا ہے. الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے آپ چیزوں کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، وہ الفاظ اگر نیگیٹو ہیں تو آپ کی ویکیبلری نیگیٹو ہے، اور اگر آپ کی ویکیبلری نیگیٹو ہے تو آپ کی شخصیت پر اس کا منفی اثر ہی پڑ رہا ہے، اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی ناکام انسان ہیں، اور آنے والی دنیا جو اصل دنیا ہے اس کی کرنسی بھی جمع نہیں کر پا رہے. کیا بات ہے، بڑی انٹریگنگ کانورزیشن ہے یہ. تو سر آج کے ٹاپک پہ رہتے رہے سمجھ میں آ گیا انفارمیشن اور نالج میں فرق کیا ہے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نالج کیسے ایکوائر کی جائے. کچھ تھوڑی بہت ٹپس بھی بتا دی گئی. گلاس کا گدلا پن ختم کرنا ہے تاکہ صاف پانی اس کے اندر آ سکے. یہ ہے وہ ماسٹر فارمولا. سر علم کی انتہا کیا ہے؟ کیا کر سکتا ہوں میں اس علم سے؟ اس علم سے میں خود کو پہچان کے اپنے رب کو پہچان سکتا ہوں. اور خود کو پہچاننا کیا ہے؟ خود کو پہچاننا یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر ایک گواہ مل جائے. شعر ہے کہ
اپنے خیالات سننے لگو، میں تم کو ایسی دعا دیتا ہوں. اپنے خیالات سننے لگو، میں تم کو ایسی دعا دیتا ہوں، اور جو مجھ کو مجھ سے الگ کر سکے میں خود کو ایسا گواہ دیتا ہوں. کیا بات ہے. تو ایسا گواہ تو میں خود ہی ہوں. اپنے اندر خود کھڑے ہو کر اپنی ہی کوالٹیز کو اور اپنی خامیوں کو اور اپنی خوبیوں کو دیکھنا اور اپنی خامی پر پکڑ رکھنا، گرفت کرنا، اور اس کو خوبی میں کنورٹ کرنے کے لیے محنت کرنا. ون محنت اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. محنت کے بغیر تو ایک نارمل دنیا میں 4 سال کی ڈگری نہیں ملتی. یہاں بات کر رہے ہیں رب کو پہچاننے کی. اور سر یہ بھی میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں ابھی آپ سے ڈسکشن میں کہ علم ہمیں اپنی پہچان تو کروا دیتا ہے، لیکن عقل گواستہ سے دور نہیں، اس کے نصیب میں لیکن حضور نہیں. ہاں، یہ جو حضوری ہے نا، سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے. سر شیڈ سم لائٹ آن واٹ سدرۃ المنتہا از. منتہا کا مطلب انتہا، اور سدرہ کہتے ہیں عقل کو. اور صوفیہ کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بلند ترین فرشتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام پہ وحی لاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی گویا فرشتوں میں وہ اپنی عقل کی معراج پہ تھے، اس لیے اتنی اہم ڈیوٹی ان کو ان کے سونپی پاس گئی. تھی. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پہ اب عقل کی پرواز وہاں تک ہے، وہاں تک لے آئی، لیکن اس کے آگے اس کے پر جل رہے. عقل کو آستہ سے دور نہیں، وہاں تک لے ضرور جائے گی. حضوری کے لیے اس سے آگے معراج کا سفر حضور اقدس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے بغیر کیا. مطلب عقل کے معراج سے آگے کا سفر ہے وہ. ہاں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. تو یہ جو سفر ہے نا، یہ ہے انسانیت کی معراج. اس معراج پہ ایک ہستی کو کامل پہنچا دیا گیا اور باقیوں کو اشارہ دے دیا گیا کہ آؤ کہ اپنی اپنی معراج پہ پہنچو. یہ معراج تو ایک ہی ہستی کا نصیب ہے، لیکن اپنی اپنی معراج پہ تو پہنچا جا سکتا ہے. آئی کین بیکم اے پرسن ہو از بینیفیشل فار ہز انوائرمنٹ. میں جہاں کام کرتا ہوں، میرا جو بھی کام ہے، میں اگر موچی بھی ہوں تو میں اس خوبصورتی سے ٹانکا لگاؤں کہ چپل پہننے والا دعا دے دے. بڑے کاموں کو تو چھوڑ ہی دیجیے. سبحان اللہ. یہ ہے سفر. ہم غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں روزی روٹی کمانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر ہم اپنی آپٹیمم لیول پہ کام کر رہے ہیں؟ عموماً لوگوں کو آپ دیکھیں گے بد دلی سے کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی دفتر جا رہے ہیں تو بد دلی سے، پڑھائی کر رہے ہیں تو بد دلی سے. کسی چیز کو سوائے ان چیزوں کے کہ جس میں جسمانی پلیجر ہے، زیادہ تر چیزیں ہم بد دلی سے کر رہے ہوتے ہیں، جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. وہ وقت تو گزر ہی جانا تھا، چاہے جان چھڑا کے گزرے چاہے آپٹیمائز کر کے گزرے. لیکن اگر میں اپنے کام میں اپنی پوری انرجی، اپنی پوری محنت، اپنا پورا پوٹینشل، اپنا پورا ظرف استعمال کروں گا تو وہ کام تو ہو جائے گا، وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. جی یہ عبادت ہے، کیونکہ وہ مجھے ابدیت پہ ابدیت کی طرف لے جائے گا اور وہ مجھے میرے مقام کو سمجھنے میں مدد دے گا. یہی تو کھیل ہے سارا. دست بکار، ہاتھوں سے کام ہوتا رہے، دل بیار. تو یہ جو پوری فلسفی ہے، دین و دنیا ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ان دونوں رخوں کو اختیار کیجیے. سر تھینک یو سو مچ فار دس انسائٹفل کانورزیشن. اور دین در حقیقت دنیا کو گزارنے کا طریقہ ہے، وہ بہترین طریقہ، وہ یوزر مینول جو ایک مائکرو ویو کے ساتھ بھی آتا ہے. تو وہ ہے اصل نالج کہ آپ اپنی دنیا کو بہترین کیسے گزار سکتے ہیں، اپنا بیسٹ پاسبل ورژن کیسے بن سکتے ہیں، اور اطراف کے لیے کیسے ایک اچھا امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں. تو ایویلیویٹ کیجئے
جو چیز آپ کو ایک بہتر انسان بنائے اپنے لیے اور اپنے اطراف والوں کے لیے، وہ نالج ہے، وہی آپ کا پاور کا وجہ بنے گی اور وہی آپ کو آگے لے کے جائے گی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ حضوری کے لیے عقل کو چھوڑنا پڑتا ہے، جھک جانا پڑتا ہے. اور اس کے آخر میں بس میں ایک شعر عرض کروں گا کہ علم سے ثابت ہے وہ بس اس قدر جیسے ایک جاہل کتاب رکھتا ہے. سلیمان علی خان، سائننگ آؤٹ.